نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پر درود پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں کثرت سے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں کہ ہمارے ظاہر و باطن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ہمارے زمانے میں موجود بے حیائی کا فتنہ۔ آپ اندازہ کیجئے اور بخوبی آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ کتنی وہ چیزیں ایک زمانے میں ہمارے بڑے جس کو بڑا ہی معیوب سمجھتے تھے، آج ہمیں وہ بہت زیادہ نارمل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ کچھ چیزوں کا ذکر کرنا بڑا معیوب سمجھتے تھے کہ وہ سب کے بیچ ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن آج آپ کو سر عام سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر، عام محفلوں بیٹھکوں کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ بڑا عام ہوتا نظر آئے گا۔ وہ کام کہ جو ایک زمانے کے اندر بڑے بیہودہ اور گھٹیا لوگوں کے کام سمجھے جاتے تھے، آج ہماری عام شادیوں اور عام منگنیوں اور عام اس طرح کی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان پر وہ ہمیں عام ہوتے نظر آتے ہیں۔ عورتوں کا ناچنا، خواتین کا رقص کرنا انتہائی بیہودہ اور انتہائی گھٹیا صفت لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا اور ہے بھی ہے، مگر آج لوگ اس کو جواز مہیا کرتے ہیں، اس کو صحیح کہتے ہیں شادیوں کے موقع پر۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے جو پر لطف اور یوں سمجھ لیجئے کہ رونق والے مواقع ہوتے ہیں ان پر یہ ساری چیزیں عام نظر آتی ہیں۔ آپ اگر یوں سمجھ لیجئے کہ شرم و حیا کا جو صحیح قتل آج کے زمانے میں ہوتا ہے وہ شادی کے موقع پہ ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے، عقیقے کے موقع پر یہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ چلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، اور کرنے والے ان تمام چیزوں کے لیے ایسا بیانیہ قائم کرتے ہیں کہ جو یہ ثابت کرے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، حالانکہ یہ وہ باتیں اور یہ وہ کام تھے کہ جس کے بارے میں متصور بھی ہوتا تھا نا کہ وہ عورت یا وہ مرد خود کرتا ہے یا ان کے گھروں میں ہوتا ہے، لوگ ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے، لوگ ان سے ملتے نہیں تھے، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ لوگ میرے بارے میں سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ بھی اسی طرح کی سوچ کا ہے، مگر آج یہ بڑا عام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور لوگ تو باقاعدہ معاذ اللہ اس طرح کے رقص اور اس طرح کی گھٹیا محافل کو منعقد کر کر کے اوپر سے ویڈیوز بناتے ہیں اور پیسے لگاتے ہیں، بندے کو بلاتے ہیں کہ تم ویڈیو بناؤ تاکہ ہمیشہ معاذ اللہ یہ یادگار رہے کہ ہماری شادی کے موقع پر یہ ساری حرکتیں ہوئی تھی۔ تو اللہ ہم سب کو عقل سلیم دے کہ یہ شیطان کا فتنہ ہے کہ جو وہ ہم پر طاری کرتا ہے یا ہم پر لاگو کرتا ہے یا ہم پر چلاتا ہے کہ ہم ایسے شیطان کے واروں میں آ کر اپنے خوشیوں کے موقعوں کو اللہ کے احکامات کو روندتے ہوئے گزارتے ہیں، خدا کے احکامات کو بھلا کر گزارتے ہیں، حالانکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر جب کسی لڑکے لڑکی کی آپس میں بات طے کی جاتی تھی، یعنی منگنی ہو جاتی تھی، تو ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی، اور شرعاً بھی لڑکے لڑکی کی جب منگنی ہو تو وہ محرم نہیں ہو جاتے، ان کا ملاقاتیں کرنا، اکٹھے بیٹھنا، کھانا پینا، باہر جانا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اور ایک زمانے میں ہمارے بڑے بزرگ اور آج کے زمانے میں بھی جو اصحاب غیرت ہیں، جن کے اندر کوئی حیا کا عنصر موجود ہے، وہ یہ کام نہیں کرتے، لیکن ہمارے معاشرے کی بڑی تعداد ہے جو منگنی تو منگنی، منگنی سے پہلے بھی یہ حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے منگنی کرنی ہے، منگنی سے پہلے ان دونوں کی ملاقات کروا دی جائے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ان دونوں کے ذہن بھی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ یعنی لوگ اس مقصد سے بھی ملاقات اپنے بچوں بچیوں کی آپس میں لڑکے لڑکی کی کروا دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں چیک کر لیں ایک دوسرے کو کہ ہم ذہن ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے ذہن ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، سوچ ملتی ہے کہ نہیں ملتی، مختلف طرح کی باتیں۔ یہ معاذ اللہ کیا ہے؟ سراسر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت ہے۔ منگنی ہو جانے کے بعد ان کی ملاقاتوں کو جواز مہیا کرنا، وہی ماں باپ کہ جو اپنی بیٹی کو ساری زندگی سنبھال کے رکھا
اور ہر بری جگہ سے، ہر بری نظر سے بچایا، وہ ماں باپ خود اپنی ہی بیٹی کو، کہ جس کو ساری زندگی بچاتے رہے، اس کو اسی کے منگیتر کے ساتھ باہر بھی بھیج دیتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہاں گئی ان ماں باپ کی غیرت جو 24 سال تک تو زندہ تھی، لیکن 25ویں سال میں جب منگنی ہوتی ہے تو وہ ساری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ لڑکا ہے تو لڑکے نے اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی، تو آخر کیا ہوا کہ اس کے ماں باپ اسی لڑکے کو اب اجازت دیتے ہیں کہ تم مجھ سے ملاقات کر لو۔ وہ اس کی محرم تو نہیں ہے، وہ اس کی منگیتر ہے، اور منگیتر سے یوں ملاقاتیں کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ تو منگنی کے بعد جو لڑکے لڑکی کا میل جول، ان کا ملنا، بازاروں میں جانا، پارکس میں جانا، کھانا پینا، ہوٹلنگ کرنا، دوسرے شہروں میں سیاحت کے لیے چلے جانا، یہ کسی صورت کے اندر قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بے حیائی ہے، اور اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی سراسر مخالفت ہے۔ یاد رکھیے گا، علماء کرام نے بڑا واضح طور پر ایسی چیزوں پر بڑے سخت کلام فرمائے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، اللہ کریم بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھرے گا۔ جو غلط جگہ پر نظر ڈالتا ہے، جہاں پر نظر نہیں ڈالنی، جہاں پر نظر ڈالنے سے اللہ نے منع کیا، وہ وہاں پر دیکھتا ہے، قیامت کے دن اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ اسی طرح بحر الدمو کے اندر ہے کہ جو نامحرموں کو دنیا میں دیکھے گا، کل قیامت کے دن اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ تو یہ ہے غیر محرموں کو دیکھنا، پھر دیکھنا تو دیکھنا، ان کے ساتھ تنہائی کی ملاقات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کرنا، یہ کس قدر برا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہرگز کسی ایسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے جس کے ساتھ اس کا محرم مرد نہ ہو، یعنی تنہا عورت ہے اور وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اس کے ساتھ قطعاً جو ہے وہ خلوت اختیار نہ کرے۔ جب یہ اور وہ دونوں ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں، ایسی صورت میں ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کیا کروائے گا یہ ہم سب جانتے ہیں، کہ شیطان جب وہ دو افراد جو کہ آپس میں غیر محرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے دونوں نامحرم ہیں، کسی خلوت کی جگہ پر موجود ہوں گے، تیسرا شیطان ہوگا، تو شیطان یقیناً برائی اور گناہ کی طرف لے کے جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا، یہ شیطان کرواتا ہے کہ وہ برائی کا حکم دے گا، وہ گندگی کا حکم دے گا، وہ برے کاموں کی طرف آنے کی طرف لے کے جائے گا، وہ برائی کی دعوت دے گا، یہ سارے شیطانی کام ہیں اور شیطانی چال ہے۔ تو شیطان یہ سارا کچھ کرواتے ہیں، غلط گفتگو کرنا، بے حیائی کی گفتگو کرنا، گندی گالیاں دینا، معاذ اللہ ماں بہن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ بڑا عام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے اور طرح طرح کی چیزیں، یہ سب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ ڈھونڈتے بھی تھے تو سینما نہیں ملتے تھے، یعنی لوگ جاتے تھے، تلاش کرتے تھے معاذ اللہ، اور سینموں میں جا کے فلمیں دیکھتے تھے۔ کیا آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ گھر گھر کے اندر سینما بن چکا ہے؟ یعنی ٹی وی سکرین جو ہے، اور ٹی وی سکرین کے بعد اب اس سے بھی جدت کا زمانہ یہ آ چکا کہ ہر ایک کے موبائل میں سینما موجود ہے، جو چاہے دیکھے، معاذ اللہ جیسی چیز چاہے دیکھے، جو بری چیز، جو برا کام، جو برا منظر دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے موبائل پہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ زمانے کی جو تیزی ہے اور یہ جو طرح طرح کی ایجادات ہیں، فی نفسی ہی بری نہیں ہے، مگر شیطان ہمیں ان کے ذریعے برائی پر آمادہ کرتا ہے، ان کے ذریعے ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، مارننگ پروگرام جو مختلف چینلز پر ہوتے ہیں، کیا کچھ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ عید کے لیے ہم آپ کو ایک سادہ سی بات سمجھا دیتے ہیں، عید پر جو چینلز اپنے مارننگ پروگرامز چلاتے ہیں اور وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کے ناچ، گانے، رقص، الٹی سیدھی حرکتیں، یہ جو ریکارڈڈ پروگرام عید کی صبح چلتا ہے، یہ ریکارڈ کب ہوا؟ رمضان میں ہوا۔ جی ہاں، یہ پروگرام رمضان میں ریکارڈ ہوئے ہیں، اور اس رمضان کے پروگرام کے اندر عید کا ماحول بنا کے عورتوں کو بھی نچایا گیا، مرد بھی ناچتے رہے، طرح طرح کے فحش باتیں بھی ہوئی ہیں، ڈبل میننگ والے الفاظ بھی بولے گئے، طرح طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ رمضان کی راتوں کو تراویح کے وقت چینلز پر کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرح کا الٹا کام ہو رہا ہے، ہر ناجائز کام کے جس کو اللہ نے منع کیا وہ ہو رہا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں، مرد و عورت کا اختلاط، اور ایک دوسرے کے لیے طرح طرح کے جملے کسنا، یہ سارا کچھ ہمیں چینلز پہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک زمانے میں نہیں ہوتی تھی، مگر آج شیطان نے ان نئی ایجادات کے ساتھ ہمیں بے حیائی کی طرف بڑی تیزی سے دھکیلا ہے، اور ہمیں سب یہ نظر آتا ہے۔ فحش تصاویر، فحش مناظر، یہ سب آج کی میڈیا کی مہربانیاں ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کس تیزی کے ساتھ اس چیز کی طرف چلتی جا رہی ہے۔ اور یہ تو حال ہے ہمارے اس وطن کا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری طرف کا جو خطہ ہے،
اگر آپ مغربی دنیا کی طرف معاذ اللہ جائیے تو وہاں پر جو ہے وہ تو معاذ اللہ قابل بیان ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک شخص کے جو ایک زمانے تک بڑا غیرت مند تھا، آج وہ کیوں ایسا ہوا کہ یہ ساری چیزوں کو رواج دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر۔ جب کسی شخص میں مادہ غیرتی باقی نہیں ہے اور پھر وہ غیرت کے بغیر ہو گیا، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن وہ غیرت کے بغیر ہو گیا اور اس کے اندر مادہ غیرت ہی باقی نہیں رہا، تو پھر جو چاہے کر۔ انسان کوئی گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے خوف سے، قبر کے خوف سے۔ سوال ہوگا تو جواب کیسے دوں گا؟ جب یہ حیا، یہ خوف، یہ ڈر اور یہ شرم ہی باقی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ وہ ہر کام جس کے اندر اس کو شرم و حیا آنی چاہیے جب آئے گی نہیں تو پھر وہ جو چاہے کرے گا، اس کو ہر الٹا کام صحیح لگے گا، اس کو اپنے بیٹے بیٹیوں کی کسی بھی غیر محرم کے ساتھ ملاقاتیں کرنا صحیح لگے گا، ان کو ہر جگہ پر کہ جہاں پر ناجائز کام ہوتا ہے ان کو وہ ٹھیک لگے گا، وہ ہر چیز کے لیے جواز ثابت کریں گے، وہ کوشش کریں گے کسی طرح اس چیز کو ٹھیک کہا جائے، اس چیز کو صحیح سمجھا جائے، وہ عورتوں کی آزادی اور ایسی آزادی کے جو شریعت کے خلاف ہے وہ اس کی بھی باتیں کریں گے۔ یہ سارا کچھ کب ہوگا؟ جب کسی بھی شخص کے اندر، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف نہیں رہے گا اور غیرت ایمان نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے عیبناک کر دیتی ہے۔ وہ بندہ معیوب ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے، وہ حیا نہیں ہے اور وہ بے حیائی کو رواج دیتا ہے اور بے حیائی کی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، تو در حقیقت وہ عیبناک ہے، وہ معیوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں سے ہے، اور بے حیائی ظلم سے ہے اور ظلم جہنم سے ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ ہماری گفتگو ان چیزوں سے پاک ہونی چاہیے، ہمارا رویہ ان چیزوں سے پاکیزہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ ان چیزوں سے خالص ہونی چاہیے۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ رویہ، یہ انداز، یہ کلام، یہ گفتگو، یہ الفاظ ایک مسلمان کی زندگی کا شیوا نہیں ہے۔ یہ طریقہ، یہ گفتگو، یہ رویے ایک پاکیزہ، ایک غیرت مند اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف رکھنے والے اور ان سے شرم رکھنے والے بندے کا مزاج ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں باسلیقہ بنائے اور ہر بے حیائی کے کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔